اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کو دیں جو مشکل وقت میں آپ کے کام آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈالیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ جس محفل میں آپ کی باتوں کا کوئی عزت نہ ہو، اس محفل میں آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو ہی نہیں ملتا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہمیں کسی سے کوئی مطلب یا لالچ نہیں ہے یا رب۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی خوش رکھنا اور جو نفرت کرتے ہیں انہیں بھی۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہے تو سب اپنے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے بھی محروم ہوگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی یعنی فقر و مفلسی داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو وہ دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دعا پہ دل اٹک جاتا ہے، اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہوتی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے یا اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپٹ کر باہر نکلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو، اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باوضو موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتے ہیں۔ کسی شخص پہ اس وقت تک بھروسہ نہ کرنا جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیندار اور نیک عورت سے نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود کو ان لوگوں سے آزاد کر دو جنہیں آپ کی قدر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔